اب میلاد پاک کے عنوان سے جو آج ذکر ہو رہا ہے اس کی ضرورت یا اس کا حوالہ کچھ قرآن مجید سے سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کے اسلوب میں سے ہے، قرآن مجید کے طریقے میں سے ہے کہ بعض اوقات انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی سنت ہے. انبیاء کا ذکر کرنا، بولیے انبیاء کا ذکر کرنا، حتیٰ کہ انبیاء کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی ولادت کا ذکر کرنا، پیدائش کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اب اس کو سمجھیں، اس بات کو قرآن مجید کے حوالے سے. یعنی بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ولادت باسعادت کا ذکر کرنے کی؟ بھائی مقصد بیان کیا جائے، سیرت بیان کی جائے، ان کی تعلیم بیان کی جائے. ولادت ہو چکی، ولادت ہو گئی، اللہ کا فضل ہوا، ہم پر نعمت ہوئی، مگر ولادت کا بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ ایک سوچ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح. یعنی اللہ کے نبی کا فقط ذکر کرنا، کسی حوالے سے ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کی سنت. اب قرآن مجید کا مطالعہ کرے. اولاً سب سے پہلے قرآن مجید نے کہا، مثال دیتا ہوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. انبیاء کا ذکر کرنا، فقط ذکر کرنا، یہ کتنا خیر، کتنی برکت، کتنی رحمت، اللہ کی سنت اور کتنی عبادت. اس کی سند قرآن مجید سے لیتے. فرمایا اللہ پاک نے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کا ذکر کتاب میں کر. کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم کا ذکر بھی کر. انہو کان صدیقا نبیا، وہ بہت صدیق، سچائی والے اللہ کے نبی تھے. سیرت کا بیان بھی آ گیا، اور مطلقاً وذکر فی الکتاب ابراہیم، اے میرے محبوب اپنی کتاب میں میرے ابراہیم کا ذکر بھی کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حکم دیا. ایک اور مقام پہ فرمایا وذکر فی الکتاب موسیٰ، میرے حبیب اپنے قرآن یعنی کتاب میں میرے موسیٰ کا ذکر کر. انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، موسیٰ کا ذکر کر. آگے فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب قرآن میں میرے نبی اسماعیل کا ذکر کر. پھر فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس، اپنی کتاب میں میرے ادریس کا ذکر کر. کہیں فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، اب قرآن میں حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کا ذکر کر. اور سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا. یہ قرآن ذکر مبارک ہے چونکہ اس میں نبیوں کی بات آئی ہے، نبیوں کا ذکر آیا. تو قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا، اس کو اللہ کی سنت کے طور پہ پیش کیا، اللہ کے حکم کے طور پہ پیش کیا، اور حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہو گئی. اور پھر یہ ذکر تھا ذکر سیرت. اب انبیاء کا ذکر میلاد بھی قرآن میں ہے. انبیاء کا بولیے ذکر میلاد بھی قرآن میں. کتنے انبیاء ایسے اور اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے جن کی پیدائش کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید نے کیا. سب سے پہلا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قرآن مجید نے بولیے کیا یا نہیں کیا؟ جی، جب فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم کو پیدا کرنے والا. ایک نہیں کئی مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا. اور صرف پیدائش کا ذکر نہیں، ان کے جنت میں رہن سہن کا ذکر آیا ہے، فرشتوں کے تذکرے کا بیان آیا، شیطان کے اعتراض کا بیان آیا ہے، سجدہ کرنے، شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا، آدم علیہ السلام کی
پیدائش سے لے کر آپ کی حیات طیبہ کے کئی پہلوؤں کا ذکر قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر کیا. آگے آئیے. پھر قرآن مجید نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن کا ذکر اور ان کے صحرائے مکہ میں، صحرائے عرب میں آباد ہونے کا ذکر، پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر، بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑانے کا ذکر، کبھی آگ میں چلے جانے کا ذکر، کبھی انہیں گھر سے دور کر دینے کا ذکر. تو ان کی تفصیل کے ساتھ ذکر قرآن مجید نے کیے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا پھر قرآن مجید نے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اس وقت کے فرعون کے حالات کا، پھر ان کے بچپن کا، پھر ان کے صندوق میں بند کیے جانے کا، پھر فرعون کے محل کے ساتھ دریا کی لہروں میں چل کے وہاں صندوق کے پہنچنے کا، پھر ان کے رضاعت اور دودھ پلائے جانے کا، اور پھر جوانی تک کے سارے حالات کا ذکر کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ نہیں تفصیل کے ساتھ؟ کس طرح جبرائیل امین آئے، کس طرح انہوں نے روح پھونکی، کس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید ہوئی، کس طرح آپ کو درد ہوا. یعنی دیکھیے قرآن مجید نے اس ذکر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے ذکر میں کیا کیا موضوع لیا ہے. یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت جو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کا بیان قرآن نے کیا. وہ جو شرمائی، اس شرمانے کا ذکر قرآن نے کیا ہے. اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ پردہ کر لو، اس پردے کا ذکر کیا ہے. پھر تکلیف کے لیے اللہ پاک نے پانی مہیا کیا، کھجوروں کے پھل دیے، اس سے تکلیف دور ہو گئی، اس کا ذکر کیا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، پھر ان کی پریشانی کا ذکر کیا ہے، پھر قوم کے رشتہ داروں کے تانوں کا ذکر کیا ہے اور تانوں کے جواب کا ذکر کیا ہے، پھر پنگورے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے کا ذکر کیا ہے. یہ سارا بیان قرآن مجید میں میلاد عیسیٰ کا بیان ہے یا نہیں؟ بولیے نا، ہے کہ نہیں میلاد عیسیٰ کا بیان؟ میلاد موسیٰ کا بیان، میلاد آدم کا بیان، میلاد حضرت عیسیٰ کا بیان، پھر ولادت حضرت مریم کا بیان، ان کا بیان آیا. قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. جب حضرت عمران کی بیوی نے اپنے دل میں آخائش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اماں نے منت مانی کہ مولا جو میرے پیٹ میں ہے قبول کر، میں تیری راہ میں وقت کر دوں گی. آگے پھر تفصیل ہے سورہ آل عمران میں. اور قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ پیدا ہوئی تو وہ بچی تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ پریشان ہوئی. پھر تذکرہ ہے، پھر بیان ہے، پھر اللہ کا جواب ہے، پھر ولادت کے بعد ان کی پرورش ہے، پھر کاہنوں کی قرآن اندازی ہے کہ اس مریم کی پرورش کون کرے. پھر حضرت زکریا کا پرورش کرنے کا بیان ہے، وَكَفَّلَهَا زکریا. پھر بند کمرے میں حضرت مریم کے پاس بے موسم پھلوں کا بیان. گویا حضرت مریم کی ولادت کا ذکر لے کر بچپن اور پرورش کے سارے حالات کا بیان ہے. بولیے. ذکر میلاد، میلاد ولادت اور پیدائش کو کہتے ہیں. آ گیا. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا قرآن نے، بیان کیا. سورہ مریم میں جب حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. دعا مانگی کہ مولا بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، بیوی باج ہو گئی ہے، میرا وارث کوئی نہیں بننے والا. مولا اس بڑھاپے میں کرم کر. جو حضرت مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، وہ رب زکریا کو بے موسم بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے. بیٹا عطا کر. تو قرآن نے ذکر کیا. اللہ پاک کی طرف سے ندائی فرشتے نے آ کے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا مبارک ہو، ہم نے تیرے بڑھاپے میں تمہیں بے موسم پھل یحییٰ کا عطا کر دیا.
علیہ السلام، ان کی ولادت کا ذکر آگے سارا ذکر ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دعا کا ذکر، عطا کا ذکر، ولادت کا ذکر، اور جب یہ خوشخبری سنی کہ بچہ پیدا ہوگا تو دل میں انسانی تقاضے، بشری تقاضے کے تحت ایک خیال آیا کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا. ایک خیال ہے، وہ جو دل میں خیال آیا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اس خیال اور سوال کا بھی ذکر قرآن میں. قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا. اس ذہنی خیال کا بھی ذکر، اس سوال کا ذکر، آگے رب نے جواب دیا اس کا بھی ذکر. قال کذالک، زکریا پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، رب ایسا کرنے والا. پھر حضرت زکریا نے کہا اچھا مولا کوئی نشانی دے دے جس سے تسلی اور اطمینان ہو جائے کہ بیٹا ہوگا. فرمایا ہاں نشانی بھی، 3 دن کلام نہیں کر سکو گے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھو تو رب کائنات کی اپنی سنت ہے نبیوں کی ولادت کا ذکر کرنا. اللہ کی اپنی سنت، انبیاء کے میلاد کا ذکر کرنا. میلاد ولادت کو کہتے ہیں، یاد ہے. انبیاء کی ولادت کا بیان سنت الہی ہے، ان کی ولادت کے وقت کے حالات کا بیان. ہم جب کہتے ہیں آقا کی اس طرح ولادت ہوئی، اس طرح نور محمدی حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، اس طرح نور محمدی حضرت آمنہ کی پشت میں آیا، تو بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ ان باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ضرورت رہی تو یہاں سوال یہ ہے کہ اس بات کے کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جبرائیل آئے اور کہا مریم تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. حضرت مریم نے کہا میری تو شادی نہیں ہوئی، کیسا ہوگا؟ جس طرح یہ باتیں رب نے اپنے نبی کے ولادت کے باب میں ولادت کے سارے واقعات بیان کیے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی کی ولادت کی تفصیل سے ذکر کرنا خدا کی سنت. تو تم بھی جس طرح قرآن دیگر انبیاء کی ولادت کے ذکر میں بہت سے واقعات بیان کرتا ہے. لوگوں وہ تو دوسرے نبی تھے، اور جب سارے نبیوں کے نبی کی بات آئے، سارے پیغمبروں کے پیغمبر کی بات آئے، سب رسولوں کے رسول کی بات آئے، محبوب کبریا کی بات آئے، وجہ تخلیق کائنات کی بات آئے، اور وہ جس کے لیے سارے نبی دنیا میں پیدا کیے گئے، جب اس کی ولادت کا ذکر آئے تو تم بھی حضرت عبد المطلب سے شروع کرو اور سارے حلیمہ سعدیہ کے گاؤں تک کے واقعات بیان کر دیا کرو. تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ نبی کی ولادت کے اسی طرح یہ کیوں سنت بنائی اللہ نے؟ تاکہ تمہیں اپنے نبی کی ولادت کے ذکر کا طریقہ آ جائے، نبی کے میلاد کے ذکر کا طریقہ آ جائے. کوئی پوچھے کہ حلیمہ سعدیہ کی وہ جو سواری تھی کمزور جس پر حضور علیہ السلام بیٹھے تو طاقتور ہو گئی، ان باتوں کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی ضرورت ہے جو اللہ پاک نے باتیں بتائی ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو آیتیں سنائی. کس کس نبی کی ولادت کا ذکر اللہ نے کس کس طرح کیا، جو دلوں میں خیال آئے وہ بھی بیان کیے. بھائی بچے کی ولادت کے وقت درد ہوتا ہے کہ نہیں ماں کو؟ بولیے. بچے کی پیدائش کے وقت ماں کا درد کوئی عجیب چیز ہے؟ کوئی عجیب و غریب چیز ہے؟ یہ معمول کی چیز ہے، معمول کی چیز ہے. وہی درد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا، اس کا بیان کرنا کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ قرآن اس درد کا بھی بیان کرتا. انہیں درد ہوا، اللہ پاک نے فرمایا مریم یہ کھا لے درد دور ہو گیا. تو اگر ایک نبی کی ولادت کے وقت ان کی والدہ ماجدہ کو ہونے والے درد کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، تو حضرت آمنہ کی گود میں نور حق کی آمد کی ایک ایک بات کا ذکر ہم کیوں نہ کریں؟ تو بنیادی بات قرآن مجید کے حوالے سے یہ سمجھانا مقصود تھی جو سمجھا دی کہ انبیاء کی ولادت کا ذکر، میلاد کا ذکر اور میلاد کے واقعات کا ذکر اور اس وقت کی کمالات کا ذکر اور برکات کا ذکر اور رب کی عنایات کا ذکر، یہ سب اللہ کی سنت اور قرآن کا منشا ہے.
تو وہ ذات تو جو حضور علیہ السلام سے پہلے ہوئے، جو حضور علیہ السلام سے پہلے ہوئے، ان کا ذکر تو حضور نے کیا، سبحان اللہ۔ جو آقا سے پہلے ہوئے ان کا ذکر تو حضور نے کیا، اور حضور کا ذکر کون کرے گا؟ بعد والے ہی کریں گے نا۔ اور قیامت تک فرمایا میرے محبوب کی ولادت کا ذکر تم بعد والو قیامت تک کرتے رہنا، تمہیں طریقہ سمجھا دیا ہے۔ اور یہ مت سوچنا کہ ولادت کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ، کبھی نہ سوچنا۔ اگر سوچو گے تو قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں کا انکار ہو جائے گا، چونکہ رب کا طریقہ رہا ہے نبیوں کی ولادت کا ذکر کرنا۔ تو ہم جب حضور علیہ السلام کا ذکر بعنوان میلاد کرتے ہیں، اللہ کی سنت ادا ہوتی، بولیے اللہ کی سنت ادا ہوتی۔ اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں بھئی ہر نبی کی ولادت کا ذکر تو قرآن میں آیا، تو کیا حضور علیہ السلام کی ولادت کا بھی کوئی اشارہ ہے قرآن میں؟ تو یہ ساری آیتیں قرآن کی ولادت کا اشارہ نہیں کرتی تو کیا ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے رسول آ گیا۔ یہ رسول کی ولادت کا ذکر۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، اس نے ان پڑھ قوم میں اپنے رسول کو پیدا فرما دیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے اپنا رسول تمہارے اندر پیدا فرما دیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مجسم نور آ گیا محمد مصطفیٰ، اور قرآن کتاب روشن آ گئی۔ یہ جو آنے کا ذکر ہے جتنا بھی قرآن میں، کیا حضور کے آنے کا ذکر، یہ سب ولادت کا ذکر ہے، سب ولادت کا ذکر۔ اور آگے جتنی شانیں ہیں وہ فضائل کا ذکر ہے، اور جتنی تعلیمات ہیں وہ سیرت کا ذکر ہے۔ اور پھر ولادت کا نام بھی لیا، اوروں کی ولادت کا تو فقط ذکر کیا، بولیے اوروں کی ولادت کا فقط ذکر کیا، مگر اللہ پاک نے حضور کی ولادت کی قسم کھائی، صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا قسم ہے اس شہر مکہ کی، قسم ہے اس شہر مکہ کی، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ مطاف و حتیم ہے، اس لیے نہیں کہ آب زمزم ہے، اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے اور لوگ طواف کے لیے آتے ہیں، نہ، اس وجہ سے مکہ کی قسم نہیں کھاتا۔ میں تو مکہ کی قسم صرف اس لیے کھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب کا گھر اس شہر میں ہے، میرے حبیب آپ کی سکونت اس شہر میں ہے۔ تو شہر ولادت کی قسم کھائی، نسبت سکونت کی قسم کھائی، اور فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے ہر اس والد کی جو میرے حبیب کی پشت میں رہا، جو میرے حبیب کے آباء و اجداد میں ہوا، ووالد، اور قسم ہے والد کی، وما ولد، اور قسم ہے اس ہنسی کی جس کی ولادت ہوئی۔ پیدا تو ہر کوئی ہوتا ہے، مگر رب ہر کسی کے پیدا ہونے کی قسمیں تھوڑی کھاتا، وہ ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے، اسے کیا پڑی کہ ہر پیدا ہونے والے کی قسم کھائے؟ نہیں، اس نے تو ایک ہی پیدا ہونے والے کی قسم کھائی ہے جس کے صدقے ہر کوئی پیدا ہوا ہے، قسم ہے اس کی جس کی ولادت ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت یعنی میلاد کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو چونکہ رب کائنات نے ولادت مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے، اس لیے حضور کی ولادت کا ذکر نہ صرف اللہ کی سنت ہو گیا بلکہ محبت الہیہ کا تقاضا بن گیا۔ اور جو شخص حضور علیہ السلام کی اب ولادت کا ذکر کرے گا، آپ کے میلاد کا ذکر کرے گا، پھر آپ کے فضائل کا ذکر کرے گا، آپ کے کمالات کا ذکر کرے گا، وہ اللہ کی ایک ایک سنت کو پورا کر رہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، کس کتاب میں؟ صحیح بخاری میں حدیث، کتاب النکاح۔ ابو لہب کو آپ جانتے ہیں، کافر تھا، دین کا دشمن تھا،
ایمان لائے بغیر مر گیا، اور قرآن مجید نے اس کا نام لے کر بد دعا دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ ہو جائیں۔ اتنی بڑی بد دعا قرآن مجید میں کسی کو نہیں دی گئی، اتنے سخت کلمات کے ساتھ بد دعا قرآن میں کسی کو، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، برباد ہو جائیں۔ یہ بھی، اور اس کے آگے فرمایا اس کی بیوی بھی، کیونکہ وہ بھی حضور کی دشمن تھی، ابو لہب بھی حضور کا دشمن تھا، تو حضور کے دشمن کو اللہ نے قرآن میں بد دعا دی۔ اندازہ کر لیں کہ مقدر کیا تھا اس ابو لہب کا جس پر قرآن بد دعا دے رہا ہے نام لے کر۔ ایک طرف اس کی شخصیت کا ایک رخ سامنے رکھ لے، ایسے کے لیے آخرت میں کیا اجر ہوں گے۔ اب ایک واقعہ اس کی زندگی میں یہ بھی ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ۔ یہ سن لیں، یہ واقعہ عام کتابوں کا نہیں ہے، صحیح بخاری شریف کا، حدیث صحیح ہے، مت سمجھے کہ وائزوں نے یوں واقعہ بیان کر دیا ہے۔ بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور کے چچا۔ واقعہ یوں ہے کہ سویبہ اس کی لونڈی تھی، اور وہ حضرت آمنہ کے پاس خدمت کے لیے موجود تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سویبہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور آقا کو دودھ بھی پلایا، اور پھر یہ خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس گئی، اپنے مالک کے پاس، اور جا کے کہا ابو لہب مبارک ہو تمہیں، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا محمد ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب خوش ہوا، اس نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے سویبہ کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری پر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضور کی ولادت پر خوش ہو کر سویبہ کو آزاد کر دیا، کہا جاؤ تمہیں آزاد کیا اسی خوشی میں۔ اس کے بعد پھر باقی اس کی زندگی کے حالات آپ کو معلوم ہے، کافر ہوا، دشمنی کی، مخالفتیں کی، اذیتیں دی، بد دعائیں لی قرآن کی، اور کفر میں مر گیا۔ کوئی عمل نہ تھا، نہ ایمان اس کے پلے نہ عمل، بس ایک عمل تھا کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پر خوشی کی تھی، اور وہ بھی ایمان کے ساتھ نہیں، بھتیجا جان کر۔ کیا جان کر؟ نبی اور رسول جان کر نہیں، بھتیجا جان کر۔ بھتیجا ہی جانا مگر ولادت تو حضور کی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش ہو کر سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ کافر صدقہ کرے، خیرات کرے، اس کا صدقہ خیرات نہیں ہوتا، اس کا مال خرچ ہوتا ہے، اس کے اعمال کے اجر اس کو دنیا میں مل جاتے ہیں، قبر میں اور آخرت میں نہیں ملتے۔ قبر اور آخرت کے اجر صرف اہل ایمان کے لیے ہیں، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں۔ شریعت کا قاعدہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ مرنے کے 1 سال کے بعد وہ خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی ابو لہب کو خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ اس نے کہا سخت برا حال ہے، دوزخ میں جل رہا ہوں، نیچے اوپر آگ ہی آگ، تباہ حال ہوں۔ مگر ابو لہب نے کہا الا انہ خفف عنی فی کل لیلۃ اثنین اور فی کل یوم اثنین۔ اس نے کہا ہر روز اور ہر رات عذاب رہتا ہے اور دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن اور پیر کی رات آتی، سوموار آتا ہے، ہر 7ویں دن جب پیر کا دن اور پیر کی رات آتی ہے، میرا عذاب مجھ پر سے کم کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے عذاب میں کمی ہو جاتی، اور ان 2 انگلیوں سے ایک پانی پھوٹتا ہے، وہ چوس کر اپنی تسکین کرتا ہوں، پیر کا دن اور پیر کی رات مجھے عذاب میں کمی کر دی جاتی۔ جسے امام عسقلانی نے فتح الباری میں لیا، وہ یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وذالک، اور خود بیان کیا ابو لہب نے کہ میرا عذاب پیر کے دن اور پیر کی رات، مجھے عذاب کی معافی کیوں ملتی ہے؟ ابو لہب کہتا ہے بھائی عباس ذالک بے تاکیل سویبہ عندما بشرتنی بولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم
ہر ہفتے پیر کے دن اور پیر کی رات عذاب اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ میں نے لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا جب اس نے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خبر سنائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے چکے سویبہ نے ولادت مصطفیٰ کی خوشی سنائی تھی، اس خوشی میں میں نے آزاد کیا ان انگلیوں کے اشارے سے، رب نے اس کی آزادی پر اس کا عذاب بھی اٹھایا، اور مزید پختہ کرنے کے لیے جن انگلیوں کا اشارہ کیا تھا مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں، انہی انگلیوں سے پرسکون پانی کی نہر جاری کر دی۔ اس پر امام ابن جوزی اور تمام محدثین، حتیٰ کہ تمام محدثین نے اس پر لکھا ہے، حتیٰ کہ شیخ عبد المحمد بن عبد الوہاب نجدی نے بھی لکھا ہے، حتیٰ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب بولیے نجدی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے ائمہ حدیث کے حوالے سے، اور وہ بھی لکھتا ہے دیگر محدثین کی طرح۔ وہ بیان کرتے ہیں یہ سارے لوگ کیا کہ جب ایک کافر جس کی مذمت اور شناعت اور جس پر لعنت آئی قرآن میں اور بد دعا آئی قرآن میں، جب اس کافر نے بھی جو خوشی منائی ولادت مصطفیٰ پر، اللہ نے آخرت میں اس خوشی کا اجر بھی ضائع نہیں فرمایا۔ تو مسلمانوں، اگر اہل ایمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی کریں گے، اہل ایمان کی خوشی میلاد مصطفیٰ کے اجر کیسے ضائع جائیں گے؟ ان پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔